نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا پارہ 29 سورہ جن رکوع 1 آیت نمبر 10 تا 15 وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ گزشتہ مضامین کے متممات کا تذکرہ ہے۔ جنات کا قول ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس جدید پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے اہل زمین کو کوئی تکلیف پہنچانا مقصود ہے یا ان کے رب نے ان کو ہدایت کرنے کا مقصد فرمایا ہے یا قصد کر دیا ہے۔ مطلب جنات نے ارسال رسول انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی تکوین مقصود سے لا علم کا اظہار فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر پیغمبر کے اتباع سے رشد و ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے مضرت، ضلالت اور ضلالت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر جنات نے یکسر لا علمی کا اظہار کیا، شاید اس لیے کہ ان کو اپنے قوم کا اندازہ تھا کہ ایمان لانے والے کم ہوں گے، ہے تو انسانوں سے زیادہ، لیکن ایمان لانے والے کم، اور جب ایمان نہیں لائیں گے تو سزا کے مستحق ہوں گے، جبکہ وہ مکلف ہے اللہ کی اطاعت پر۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ جنات علم غیب نہیں جانتے۔ جنات نے خود کہا کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، خود علم غیب کی نفی کر دی۔ بعض جاہل لوگ جنات کی طرف غیب کی نسبت کرتے ہیں، علم غیب کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ علم غیب جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے بغیر کسی غیر کے لیے ثابت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور پھر جنات نے کہا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، جنات کے قول کو نقل کیا اور فرمایا کہ ہم میں سے پہلے سے بعض لوگ نیک آئے ہیں، بعض اور طرح کے لوگ ہیں، فاسقین ہیں، اور ہمارے اندر وہ وحدت فکری نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے، ہم مختلف طریقوں پر تھے۔ اس طرح جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر اب بھی سننے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سننے کے بعد بھی دونوں طریقوں کے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اور ایک اور بات، وَأَنَّا ظَنَنَّا
أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، جنات کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم زمین کے کسی بھی حصے میں جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور نہ کہیں بھاگ سکتے ہیں، اور نہ کہیں بھاگ کر ہرا سکتے ہیں۔ بھاگنے سے مراد زمین کے علاوہ آسمان وغیرہ کی طرف بھاگ جانا ہے، جو ظاہر ہے کہ وہ فی الارض کے مقابلے سے معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور شاید اس لیے اس مقصود انداز مقصود ہو، ترغیب ہو کہ اگر کفر شرک اختیار کرو گے، شرارت خباثت کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، جنات کا یہ قول بطور تتمہ ہے کہ ہم نے جب ہدایت کی بات سن لی تو ہم نے اس ہدایت کا یقین کر لیا، ہم نے ایمان لایا۔ بس ہمارے طرح جو شخص، جو جن اور انس اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اس کو کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہوگا، نہ زیادتی کا نہ کمی کا۔ کمی کا مطلب اس کی کوئی نیکی لکھنے سے رہے گی نہیں، ہر قسم کی نیکی کو لکھا جائے گا۔ اور زیادتی یہ ہے کہ گناہ زیادہ نہیں لکھا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک قسم ترغیب ہے اطاعت الہی کی طرف۔ اور پھر کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے بعض جنات مسلم بھی ہے، نافرمان بھی ہے۔ اور جب یہ مضامین انہوں نے سن لی، انداز، طور طریقہ، ترغیب سمجھ گئے، مسلمان ہو گئے۔ اور بعض جنات بدستور حسب سابق گمراہ رہے۔ اب جس نے اسلام لایا ہے، جس نے اللہ کے احکامات کی اتباع کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی ہے، مسلمان ہو گیا ہے، تو اس نے رشد و ہدایت کا راستہ اپنایا ہے۔ انہوں نے پھر تو بلائی کا اور خیر کا راستہ اپنایا ہے، جس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کامرانی مرتب ہوگی۔ اور جس جنات نے گمراہی کا راستہ اپنایا ہے، بے راہ ہو گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، وہ دوزخ کی ایندھن ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جنات اور انسانوں کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس طرح انسان احکامات الہیہ پر مکلف ہے، اس طرح جنات بھی مکلف ہے۔ اب اللہ کی اطاعت عبادت سے جنات روگردانی کرے یا انسان روگردانی کرے، نافرمانی کا مظاہرہ کرے، کفر شرک گمراہی اختیار کرے، تو یقیناً ان بداعمالیوں کی وجہ سے، بد اعتقادی کی وجہ سے سزا ملے گی۔
اور بدترین سزا ظاہر ہے کہ جہنم کی سزا ہے۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے اور سزا سے بچائے۔ تو فرمایا وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے، الشر، کیا برائی کا، ارید، ارادہ کیا گیا، بمن فی الارض، ان کے ساتھ جو زمین میں ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ارادہ کیا ان سے ان کے رب نے ہدایت کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہے، یعنی غیر مومن ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم تھے مختلف طریقوں پر۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا ہے، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو فی الارض، زمین پر۔ وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا، اور ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے بھاگ کر۔ کہاں بھاگیں گے؟ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کی، فضا بھی اللہ کی، خلا بھی اللہ کی۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور یہ کہ ہم نے سن لی ہدایت کی بات، آمنا، تو ہم ایمان لے آئے، بہی، اس پر، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو کوئی ایمان لائے گا، بربہ، اپنے رب پر، فلا یخاف، تو وہ نہیں ڈرے گا، بخسن، نقصان سے، ولا رہقا، اور نہ ولا ظلم سے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ بعض ہم میں سے فرمان بردار ہے، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بعض ہم میں سے ظالمین ہے۔ بالکل ہے، انسانوں میں بھی ظالمین ہے، جنات میں بھی ظالمین ہے۔ فمن اسلم، پس جو کوئی فرمان بردار ہو گیا، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو ایسے لوگوں نے ڈھونڈ لیا ہے رشدا، سیدھا راستہ۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہر چیز ظالمین ہے، فَكَانُوا، پس وہ ہے، لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد وحاذر، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔